بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات المحضرات والسيئات إنك مبدل السيئات بالحسنات إنك على كل شيء قدير. صلوات الله على محمد وعلى مجلس کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی جلد شفایابی کے لیے، اس ادارے کے خدمت گزاروں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، جملہ مرحومین مومنین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، دنیا سے اس موذی وبا کے خاتمے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. مومنین کرام، پہلی مجلس میں آپ سروران گرامی کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ اس آیت کو آیت ولایت کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور گزارش کی گئی کہ چونکہ آج کل ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں، ہمارے معاشرے میں ایک موضوع کہ جس کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے مختلف نظریات اور آراء پیش کی جاتی ہیں، وہ یہی مسئلہ ولایت ہے. آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض ہوا کہ اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ العزیز یہ جو ایام اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ اہل بیت کے، محمد و آل محمد کے اس فرش علم و حکمت پر آ کر اکٹھے ہوں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی ولایت کے موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. ولایت کیا ہے؟ ولایت کی شرائط کیا ہیں؟ ولی کون ہے؟ ولی کی شرائط کیا ہیں؟ ولایت کے ماننے والے کون ہیں؟ ولایت کو ماننے کی کیا شرائط ہیں؟ اور جو ولایت کو قبول کر لیتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ بالکل ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، اور یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ آج ہر دوسری محفل میں اور دوسری مجلس میں یا اس کو عنوان بنایا جاتا ہے یا بنانے کا کہا جاتا ہے. لہذا ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں ترتیب سے پیش کی جائیں. اور واضح سی بات ہے کہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی. البتہ جتنی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے شامل حال رہی، مختلف پہلوؤں کے حوالے سے وہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ حوصلے سے ان گزارشات کو سنیں گے اور انشاءاللہ ہم
محمد و آل محمد کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق کو سمجھنے، حق کو بیان کرنے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں مل کر بار محمد و آل محمد۔ ولایت اور ولی کا عنوان قرآن کریم میں متعدد آیات میں اس کو ذکر کیا گیا۔ ولی کا لفظی معنی مادہ واو، لام اور یا، دو چیزوں میں سے ایک چیز کا دوسرے کے بعد آنا، ایک چیز کا دوسرے کے پیچھے آ جانا، اس طرح کے ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، ایک دوسرے کا پیرو بن جائے، ایک دوسرے کے پیچھے آ جائے، تو یہاں پر لفظ ولی کی تعبیر بولی جاتی ہے۔ اس آیت میں جو عنوان ولایت ذکر ہوا ہے، ولایت کے متعدد معانی بیان کیے گئے، کہیں پر محبت کا معنی کیا گیا، کہیں پر مودت کا معنی کیا گیا، کہیں پر قلبی تعلق کا معنی کیا گیا، لیکن چونکہ اس آیت میں سب سے پہلے مرحلے پر جس ولی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، میرا اور آپ کا خالق اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ہے ولی صاحبان ایمان کا۔ جب خدا ولی ہے تو یہاں ولایت کا معنی محبت کا نہیں کیا جائے گا بلکہ سرپرستی کا کیا جائے گا۔ خدا ولی ہے یعنی خدا سرپرست ہے، اور خدا کی ولایت اور سرپرستی کے بعد کون ولی اور سرپرست ہیں؟ رسول اللہ ولی اور سرپرست ہیں۔ رسول کے بعد کون ہیں؟ وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس مختصر ترجمے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ولایت ذاتی اور حقیقی اگر کسی کا حق ہے، ولایت کا اگر کوئی حقاً مالک ہے، ولایت کا اگر کوئی حقیقتاً مالک ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ حقیقتاً ولایت رکھتا ہے، اللہ والی ہے، اللہ ولی ہے، اور یہ ولایت اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا توجہ چاہوں گا۔ یعنی اللہ کی ذاتی ہے کا مطلب یہ ہے نہ اللہ کو یہ ولایت کسی نے دی ہے، نہ ہی اللہ سے کوئی یہ ولایت لے سکتا ہے۔ ولایت نہ تو اللہ کو کسی نے دی ہے، نہ ہی اور اللہ سے کوئی ولایت لے سکتا ہے۔ اب رسول اللہ کی ولایت کون سی ولایت ہے؟ یہ بھی اللہ کی ولایت ہے، یہ بھی اللہ کی ولایت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی رسول اللہ کو جو سرپرستی اس کائنات میں عطا کی گئی ہے وہ رسول اللہ کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ کی سرپرستی ذاتی نہیں ہے، کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے۔ رسول سے آگے بڑھے، علی ولی کو اگر یہ ولایت اور سرپرستی ملی ہے تو کس نے عطا کی ہے؟ یہاں بھی علی کی سرپرستی ذاتی نہیں ہے، علی کو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پس ولایت حقیقتاً مالکیت پروردگار میں ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو معبود ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات کی حقیقی ولایت اسی کا حق ہے۔ پھر وہ رسول خدا کو بھی دیتا ہے اور علی مرتضیٰ کو بھی دیتا ہے۔ آپ مفسرین کے بیانات اٹھا کر دیکھیں، مفسرین اس آیے قرآنی کے ذیل میں ان علینا للہدا، ان علینا للہدا، ہدایت اور سیدھا راستہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہدایت کس کا خاصہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں ہادی ہوں، ہدایت کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ کون سی ہدایت؟
इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत को मुक़य्यद नहीं किया गया, हिदायत में कोई कैद जिक्र नहीं की गई, हिदायत में कोई शर्त बयान नहीं की गई, मुतलकन फरमाया इन्ना अलैना लल हुदा। हिदायत की जो भी किस्म तुम तसव्वुर कर सकते हो वो किसका है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ इख्तिसास रखती है। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि हिदायत रहमत परवरदिगार है, अल्लाह की तरफ से हिदायत का आना अल्लाह की रहमत है। और दूसरी आयत में क्या इरशाद फरमाया, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने रहमत को अपने ऊपर वाजिब करार दिया है, अल्लाह ने रहमत को अपने ऊपर वाजिब करार दिया है। अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं और मतालिब में आपकी खिदमत में पहुंचाने में कामयाब हो रहा हूं, तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है मिलकर सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और सूरह मुबारक हदीद की 9 नंबर आयत, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वो है कि जो अपने बंदे पर रोशन और वाज़ेह निशानियां नाज़िल करता है, अपने बंदे पर, अपने वली पर, अपने नुमाइंदे पर, जमीन पर अपनी हुज्जत पर, ताजदार विलायत पर, मनसब रिसालत के साहिब पर, जो जमीन पर नुमाइंदा इलाहिया है उस पर, जो खालिक की हुज्जत है उस पर, जो वाजिबुल इताअ है उस पर, जो रसूल बनकर जमीन पर आया है उस पर अल्लाह क्या करता है, अपनी आयात नाजिल करता है। मकसद क्या है, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। आयात अल्लाह की तरफ से आती हैं और जमीन पर खुदा का नुमाइंदा तुम्हें तारीकी से नूरानियत की तरफ लेकर जाता है। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि तुम्हें निकाले ज़ुलुमात से नूर की तरफ लेकर जाए। मैंने आपकी खिदमत में सवाल रखा था, वली कौन है? इस आयत से और इन गुज़श्ता आयात से एक मतलब सामने आ गया, तमीद खत्म हो गई। अब इंशाअल्लाह थोड़ा वक्त आपका है, अब थोड़ा वक्त आपका है, तमीद खत्म हो गई। वो थोड़ी सी गुफ्तगू अगर गहराई की तरफ चले जाए तो मोमिनीन थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अगर आप परेशान नहीं हो रहे तो सलवात पढ़ें बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन आयात से नतीजा क्या लिया? नतीजा ये ले सकते हैं कि अल्लाह विलायत का हकीकी मालिक है, फिर वो विलायत अता करता है। अलबत्ता विलायत अता करता है तो मकसद रखता है खुदा। विलायत अता करने का मकसद क्या है? ताकि उसके बंदों को तारीकी से नूर की तरफ लेके आए। बस एक नतीजा आपकी खिदमत में दे रहा हूं। इन आयात से ये नतीजा लिया जा सकता है कि अगर कोई वलीए खुदा बनने का दावा कर रहा है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसकी जिंदगी में, उसके किरदार में, उसके वजूद में निगाह दौड़ाओ कि अल्लाह का ये फैसला उसके किरदार में है या नहीं। क्या मतलब कि नूरानी करने के लिए, जुल्मात से हिदायत की तरफ लाने के लिए पहला मरहला ये है कि जो नूरानियत रखता होगा दूसरों को वही नूरानियत अता करेगा। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि तुम्हें जुल्मात से नूर की तरफ लेकर आए, जुल्मात से निकाले और नूरानियत की तरफ लेके आए। ये पहली शर्त है कि जो अल्लाह की तरफ से विलायत का दावेदार है
اس کے اندر نورانیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے گا، صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد، اللہ کی طرف سے بشریت کی ہدایت کے لیے جو بھی آئے گا وہ نور ہوگا، اور نور کو وصول کرنے کے لیے ظرف کا نورانی ہونا ضروری ہے۔ ہدایت بشریت کے لیے اللہ کی طرف سے جو بھی آئے گا وہ نور ہوگا، اور نور کی شرط یہ ہے نور اسی ظرف میں جائے گا جو نورانیت کو قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کی ولایت نور ہے، نور جائے گا اس وجود میں جس وجود میں یا نورانیت ہوگی یا نورانیت قبول کر سکتا ہوگا۔ تاریکی کیا ہے؟ تاریکی بڑی واضح ہے، کہیں پر شرک نظر آئے گا وہاں نور نہیں آئے گا، کہیں پر جہالت نظر آئے گی وہاں نور نہیں نظر آئے گا، کہیں پر گمراہی نظر آئے گی وہاں پر نور نہیں آئے گا۔ پس اگر ولی خدا کو تلاش کرنا ہے تو دیکھ پوری کائنات میں وہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں، بلکہ وہ نہیں، خدا دعویٰ کرتا ہے میں نے تمہیں ویسے پاک کیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد ولایت اللہ کی طرف سے ہے، ولایت اللہ عطا کر رہا ہے، ولایت اللہ دے رہا ہے، دے گا کسے؟ ساری زندگی شرک کی آلودگی میں لتھڑے ہوئے انسان کبھی اللہ کی طرف سے ولایت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ ولایت قرآن کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس نظام امامت و ولایت کو بیان فرمایا اور یہ کہا ہے ان عہدی لا ینال عہد الظالمین۔ اگر آپ کے دامن پر ظلم کی تاریکی کا دھبا بھی موجود ہے، شرک کی تاریکی کا دھبا بھی موجود ہے، گمراہی کی تاریکی کا دھبا بھی موجود ہے، دنیا کی طرف سے آپ کو منصب مل سکتا ہے، الہی منصب کے آپ حقدار نہیں بن سکتے، اللہ کا منصب نہیں مل سکتا۔ اور اللہ کا منصب پھر کسے ملے گا؟ روایت منابع فریقین میں موجود ہے، برادران اہل سنت نے بھی ذکر کی، مکتب اہل بیت میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کہا کہ اگر اللہ کی ولایت کے حقدار تلاش کرنے ہیں، یہ ماشاءاللہ دور تک آپ مومنین تشریف فرما ہیں، آپ سب سے سوال کرتا ہوں، آپ سب کو خدا کی ولایت کے حقدار کی تلاش ہے یا نہیں ہے؟ ہم طالب علم ہیں، ابھی ہم نے تلاش کرنا ہے اس ہستی کو جو اللہ کی ولایت کی میرٹ پر حقدار ہے، میرٹ پر تلاش کرنا ہے۔ علماء نے لکھا کہ پوری کائنات عالم میں وہ دروازہ کہ جس دروازے سے آپ کو اللہ کی ولایت کے سچے اور سچے حقدار ملیں گے، وہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، محمد و آل محمد کا دروازہ ہے۔ وہ محمد و آل محمد کا دروازہ ہے، اور اس دروازے سے آپ کو کون ملے گا؟ وہ روایت منابع فریقین میں موجود ہے، کہا کہ ایک ہستی جس کو تلاش کیا تو اس دروازے سے ملی، وہ یہ دعویٰ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کائنات عالم میں پیغمبر خاتم نے غار حرا سے اترنے سے لے کر اپنے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے آخری مرحلے تک جس ہستی کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ غار حرا سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے کے مرحلے تک ایک ہی ہستی نظر آتی ہے جس کی فضیلت پاک پیغمبر نے ذکر فرمائی ہیں۔ نہیں، جملہ آسان کر دیتا ہوں،
اس گھرانے سے جو پہلا ولایت کا تاجدار، منصب امامت کا حقدار ہمارے سامنے آتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، جس کے بارے میں یہ جملہ کہا گیا، اور کیا بہترین جملہ ہے، کہا گیا دنیا میں ایسے افراد ممکن ہے بہت زیادہ آپ کو مل جائیں جو علی کی امامت کا انکار کرتے ہیں۔ تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے، دنیا میں ایسے افراد بہت ملیں گے جو علی کی امامت کا انکار کرتے ہیں، لیکن کائنات میں کوئی ایسا شریف نہیں ملے گا جو علی کی فضیلتوں کا انکار کرے۔ امامت کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، فضیلت کا انکار کرنے والے نہیں ملیں گے، اس لیے کہ فضیلتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کسب کرتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ کچھ انسان بناتا ہے، کچھ انسان اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے۔ جس فضیلت پر بھی ہاتھ رکھیں گے علی ہر فضیلت میں کمال پر نظر آئے گا، علم کمال پر، اور علم علی کی کیا بات کروں میں۔ ایک مشہور ادیب ہیں، ان کا یہ جملہ آپ کی خدمت میں نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تاریخ اسلام میں کوئی ایسا لمحہ دکھا دو، تاریخ اسلام میں کوئی ایسا لمحہ، البتہ پاک پیغمبر کے بعد علی پاک پیغمبر کے غلاموں میں سے ایک غلام ہیں، پاک پیغمبر نہیں، پاک پیغمبر کے بعد، کہتا ہے تاریخ اسلام میں کوئی ایسا لمحہ دکھا دو کہ جب علی نے کسی سے جا کر کوئی سوال پوچھا ہو، ایک لمحہ کہ جہاں پر علی سوال پوچھتا نظر آئے۔ پھر کوئی ایسا لمحہ دکھا دو جب علی سے سوال پوچھا گیا ہو، علی نے جواب کے لیے وقت مانگا ہو۔ ایک لمحہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں علی نے سوال پوچھا ہو یا علی سے پوچھا گیا ہو، علی نے کہا ہو کہ کچھ دیر کے لیے موقع دے دو، بعد میں جواب دوں گا، نہیں دکھا سکتے۔ جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ تمہید تھی، جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس ادیب نے کہا استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل۔ سارے اصحاب کا علی کے دروازے پر سوال کے لیے بار بار آنا، علی کا ساری زندگی میں کسی سے کچھ نہ پوچھنا، یہ اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ علی سب کا امام ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سب کا اپنی مشکلوں کے حل کے لیے بار بار علی کے دروازے پر آنا، اپنی مشکلوں کا حل پوچھنا اور علی سے مشکلیں حل کرا کے واپس جانا، علی کا ساری زندگی میں صرف پیغمبر خاتم سے پوچھنا اور پھر کسی سے کچھ نہ پوچھنا، یہ بتاتا ہے کہ علی سب کا امام ہے۔ امامت کے لیے پروٹوکول چاہیے، امامت کے لیے میرٹ چاہیے، کچھ گراؤنڈ چاہیے۔ امامت اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندر بانٹ نہیں ہے، اور اللہ وہیں دیتا ہے جہاں ظرف ہوتا ہے۔ اللہ وہیں عطا فرماتا ہے کہ جہاں پر ظرف ہوتا ہے۔ اور وہ مکتب خلفاء کی ایک جلیل القدر ہستی کا مشہور و معروف جملہ
آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آگے بڑھتا ہوں، علی کی فضیلتوں کا اعتراف کرتے ہوئے۔ او دنیا والو، آج یہ بحث کرتے ہو کہ علی افضل ہے یا کون افضل ہے، اس سوال میں مت الجھو، اس لیے کہ علی کی افضلیت تمہارے مکتب کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گی، اس لیے کہ تمہارے مکتب کی سب سے بڑی شخصیت یہ نعرہ لگا رہی ہے، خداوند متعال مجھے اس مشکل میں زندہ ہی نہ رکھے جس کو حل کرنے کے لیے علی جیسا امام موجود نہ ہو۔ خدا اس مشکل میں مجھے زندہ ہی نہ رکھے جس مشکل کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ جملہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، خدا اس مشکل سے پہلے مجھے موت دے دے جس مشکل کو حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب جیسا امام موجود نہ ہو۔ علم علی، اس کے کیا کہنے؟ کسی نے جا کر ابن عباس سے پوچھا تھا، ابن عباس سے پوچھا تھا، ابن عباس ذرا یہ بتا تیرا علم زیادہ ہے یا علی کا علم زیادہ ہے؟ ابن عباس کا بڑا مقام ہے، تفسیر کی دنیا میں بہت بڑی عظمتوں والی ہستی، اور ان کی آراء تفسیر کی دنیا میں مانی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں۔ ان کی شخصیت انتہائی قابل احترام شخصیت۔ کہا تیرا علم زیادہ ہے یا علی کا؟ کہا انصاف نہیں کیا، سوال ہی غلط ہے، جملہ سنیں گے۔ کہا ما علمی وعلم اصحاب النبی فی علم علی ابن ابی طالب کا قطرۃ فی سبعۃ ابحر۔ تو نے میرا اور علی کے علم کا مقایسہ اور کمپیریزن پوچھا ہے۔ یاد رکھ ابن عباس ایک طرف، اگر سارے اصحاب نبی کا علم اکٹھا کر لیا جائے، اسے علی کے علم سے مقایسہ کیا جائے، تو علم اصحاب کی حیثیت وہی ہوگی جو ایک قطرے کو 7 سمندر سے ہوتی ہے۔ جو ایک قطرے کو ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ اب ذرا پر میں ایک طالب علمانہ نقطہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ابن عباس نے کیا کہا؟ جو نسبت ایک قطرے کو 7 سمندر سے ہوتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایک قطرے کو 7 سمندر سے کیا نسبت ہوتی ہے؟ ابن عباس نے فرمایا ہے نا، روایت موجود ہے، منابع فریقین میں موجود ہے، ایک قطرے کو 7 سمندر سے۔ میرا دل اور دماغ یہ کہتا ہے، ابن عباس یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک قطرہ اگر اکیلا رہے گا تو اس کی زندگی بڑی محدود ہوگی، اس کی زندگی لمحوں پر محیط ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ قطرہ اگر بقا چاہتا ہے، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، تو ایک کام کرو، اس کو زندگی مل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ یہ اپنے وجود کو سمندر میں ضم کر دے گا، اس کی زندگی جاویدانہ ہو جائے گی۔ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں، او علی کے علم کا پوچھنے والوں، اصحاب علی کے وجود کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اصحاب نے اگر باقی رہنا ہے تو اپنے وجود کو علی کے سمندر علم میں ملانا ہوگا، تب جا کر اصحاب کو بقا ملے گی۔ اصحاب کا علم، اصحاب کا وجود علی کے علم اور وجود کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ مومنین کرام، یہ علی اللہ کی طرف سے منصب ولایت و امامت کا عہدیدار ہے، اور اس منصب ولایت و امامت کے تقاضے کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے وظائف کیا ہیں۔ ایک شیعہ، ایک آل رسول کا چاہنے والا، ایک محمد و آل محمد کی محبت و مودت کا دم بھرنے والا،
ایک نعرہ ولایت لگا کر اپنے آپ کو علی کی ولایت کے حصار میں لانے والا، اس نعرہ ولایت کے بعد اس کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن آج 3 محرم کا دن گزر گیا، آج 3 محرم کا دن گزر گیا۔ آج ایک ولایت ائمہ کے سچے عاشق کا تذکرہ کرنا ہے، ایک ولایت معصومین کا سچا عاشق جس نے اپنے پورے وجود پر ولایت معصومین کو نافذ کیا، اور وہ کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ میں 1-2 جملے آپ کی خدمت میں حضرت حبیب کی فضیلت کی عرض کرنا چاہوں گا۔ حبیب کون ہے؟ حبیب کی عظمت کیا ہے؟ حبیب کا مقام کیا ہے؟ اور کس طرح اس نے اپنے ولی خدا پر اپنی جان کو نچھاور کیا؟ ولایت نے حبیب پر کیا اثر چھوڑا، اور اس ولایت کو قبول کرنے کے بعد حبیب نے کیا کردار پیش کیا؟ روایت کے الفاظ ہیں، پیغمبر ایک گلی سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، پیغمبر آگے بڑھے اور ایک بچے کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنے بچوں میں صرف ایک بچے کو سینے سے لگانا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ خاتم الانبیاء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حبیب میرے حسین سے بڑی محبت کرتا ہے، حبیب میرے حسین سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں۔ جانتے ہو کیسی محبت کرتا ہے حبیب؟ مدینہ کی گلیاں ہیں، حسین کا بچپنا ہے، حسین مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے حبیب آ رہا ہے، حسین کا قدم جہاں پر پڑتا ہے اور اٹھتا ہے، حبیب وہاں سے خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ اتنی محبت ہے حبیب کو حسین سے، اتنی محبت ہے حبیب کو حسین سے۔ اور سید الشہداء کے یہ جملے ہیں، فرمایا کہ حبیب تو اتنی عظمتوں والا ہے کہ اللہ نے تجھے یہ توفیق دی ہے کہ تو ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، پورے قرآن کی تلاوت ایک رات میں کرتا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے حبیب۔ کل عرض ہوا 2 محرم کو یہ قافلہ کرب و بلا پہنچا، اور عرض ہوا کہ عقیلہ بنی ہاشم کی طبیعت میں اضطراب پیدا ہوا، سرکار سید الشہداء کو بلایا اور سرکار سید الشہداء سے عرض کیا کہ بھیا یہاں پر میری طبیعت بے چین ہے۔ عرض ہوا کہ سید الشہداء نے فرمایا زینب بہن، ہاں ہونا محط رحالنا وہاں ہونا مسفک دمائنا وہاں ہونا مذبح اطفالنا، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہ وہی جگہ ہے کہ ہاں جہاں پر ہمیں قتل کیا جائے گا۔ اور ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا زینب بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں سے تمہیں قیدی بنایا جائے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تمہیں قیدی بنایا جائے گا۔ اور عزادارو 2 محرم کو خیمہ نصب کیا گیا، جہاں پر نصب کیا گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں خیمہ کس نے لگایا؟ خیمہ نصب کیا عباس نے، خیمہ لگایا عباس نے۔ اب میں سوال کرتا ہوں لگایا تو عباس نے، اٹھایا کس نے؟ آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ خیمے کو اٹھایا گیا، ہاں یہ ثابت ہو جائے گا کہ خیمے کو جلایا گیا۔ عباس نے خیمہ لگایا ضرور، لیکن عصر عاشور کے بعد خیموں کو جلایا گیا۔ ہاں عزادارو 2 محرم کو قافلہ پہنچا، اور پھر وہ وقت آیا کہ اب یزیدی لشکر کی آمد شروع ہو گئی۔ یزیدی لشکر کی کیفیت کیا ہے؟ فتح کے نشے میں چور، شرابی اور بدمست عیاش فوجی جب کربلا میں وارد ہوتے ہیں، کوئی 1000 کا لشکر لے کے آتا ہے، کوئی 2000 کا، کوئی 3000 کا، کوئی اس سے زیادہ کا، ناچتے ہیں،
گاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، یہ ساری آوازیں وہ سن رہی ہے جو دن کی روشنی میں گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ زینب کبریٰ یہ ساری آوازیں سن رہی ہے، اور بار بار یہ جملہ زینب کی زبان پہ آ رہا ہے، کیا بھیا حسین یہ سارے تیرے قاتل آ رہے ہیں، کیا اس پوری کائنات میں کوئی تیرا مددگار نہیں ہے جو ہم بطول زادیوں کی مدد کو آ جائے؟ اجرکم علی اللہ، بڑے حوصلے سے، کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم رسول زادیوں کی مدد کو آ جائے؟ عظمت حبیب کا ایک اور جملہ عرض کر دوں، حسین نے حبیب کو بعد میں یاد کیا ہے، حسین سے پہلے زینب نے حبیب کو یاد کیا ہے۔ کیا کہا زینب نے؟ زینب نے کہا بھیا حسین ہم کوفہ کے قریب ہیں، تیرا بچپنے کا دوست حبیب کوفہ میں رہتا ہے، خط لکھ کے اسے بلا لے، اس جنگل بیابان میں تیری مدد اور نصرت کے لیے حبیب آ جائے گا۔ اور کیا آپ کہتے ہیں بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا۔ آقا نے خط لکھا اور خط میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں لکھی، آقا نے حبیب کو عزت دی، احترام دیا جس کے وہ قابل تھا۔ کیا لکھا؟ الی الرجل الفقیہ حبیب ابن المظاہر الاسدی من حسین ابن علی۔ یہ رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام لکھا جانے والا خط ہے جو حسین ابن علی لکھ رہا ہے۔ خط کا مضمون کیا ہے؟ ہم کربلا میں آ چکے ہیں، ہم بے یار و مددگار ہیں، آ جاؤ ہماری نصرت کرو، آ جاؤ ہماری نصرت کرو۔ اس خط کے مفہوم سے یہ جملہ نکالا جا سکتا ہے، اگرچہ متن میں یہ شامل نہ ہو، عجب نہیں یہ مفہوم نکالا جائے کہ آقا کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ حبیب میں کربلا کے دشت میں آ چکا ہوں اور اکیلا نہیں آیا، زینب ام کلثوم میرے ساتھ ہے، سارے قاتل اکٹھے ہو گئے ہیں، کوئی میرا مددگار نہیں ہے، حبیب میری مدد کو آ جاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ خط لے کے جانے والا قاصد حبیب کے دروازے پہ پہنچا، دق الباب کیا، من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس عزادارو، حبیب کی حسین سے محبت تو سن لی، اب جب آواز آئی میں حسین کا قاصد ہوں، لقمہ ہاتھ میں تھا تو زمین پہ رکھا، بڑا ہے دروازے پر، استقبال کیا ہے، بسم اللہ میرے حسین کا قاصد آیا ہے، بسم اللہ میرے حسین کا قاصد آیا ہے۔ استقبال کیا، اندر لے کے آیا، بیٹھو، کیا لکھا ہے میرے آقا نے؟ کہا یہ خط ہے، خط دیا، خط کا مطالعہ کیا اور خط ایک طرف رکھ دیا۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین ابن علی نے کہا ہے میں کربلا کے لق و دق صحرا میں آ گیا ہوں، میں تنہا ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، دشمن نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا ہے، صبح شام دشکر کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، میں علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ اس کربلا کے صحرا میں اکیلا ہوں۔ بی بی نے پوچھا کیا پروگرام ہے؟ اب حبیب نے اس مومنہ کا امتحان لینے کی غرض سے کہا میں ضعیف ہو چکا ہوں، جنگ کی سکت نہیں رہی، حالات بہت خراب ہیں، سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ ایک مرتبہ اس مومنہ کو جلال آیا، کہا زہرا کا بیٹا تجھ سے مدد مانگے اور تو ابھی سوچ رہا ہے، اگر تو نہیں جائے گا یہ چادر تو لے لے، میں رسول زادیوں کی مدد کو جاؤں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑے حوصلے سے بڑے سخت جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں عزادارو۔ مصیبت کے دن ہیں، اللہ جانے کون اگلے سال اس فرش عذاب پہ آئے، مصیبت کے دن ہے۔ کہا نہیں ہے مومنہ، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، حالات سخت ہیں
لیکن میں اپنے آقا کے قدموں پہ جان نشاور کروں گا۔ غلام کو بلایا اور غلام کو کہا کہ میری سواری کا جانور لے جا، یہ شمشیر اور تلوار بھی لے جا، فلاں جگہ پر جا کر میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا اور اپنے آقا و مولا کی نصرت کو جاؤں گا۔ عزادارو، حبیب کو حالات کی وجہ سے پہنچنے میں کچھ دیر لگی۔ اب جو حبیب پہنچا ہے نا تو کیا دیکھا ہے؟ غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی ہیں اور ہلکی آواز میں کوئی بات کر رہا ہے۔ حبیب قریب گیا، سنا تو غلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہا آقا کی سواری، تو پریشان مت ہونا، اگر میرا آقا حسین کی نصرت کے لیے نہ گیا میں تجھ پہ سوار ہو جاؤں گا، حسین کی نصرت کے لیے میں جاؤں گا۔ حبیب نے سر کو پیٹ لیا، ہائے میرے حسین تیری اتنی قسمت، آج اتنا مظلوم ہو گیا ہے، تیری مدد غلام کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ادھر خیام حسینی کی کیا ترتیب ہے؟ مقتل کے یہ جملے ہیں، ایک مرحلے پر آقا نے اسلحہ تقسیم کیا، اپنے اصحاب کو اسلحہ دیا، ایک مخصوص اسلحہ آقا نے خیمے کے ایک طرف رکھ دیا۔ کسی صحابی نے آگے بڑھ کر کہا آقا یہ اسلحہ مجھے دے دیں، میں آپ کا دفاع کروں گا اس کے ساتھ۔ جانتے ہو آقا نے کہا نہیں، یہ اسلحہ جس کے لیے رکھا ہے وہ ابھی کوفہ سے آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، میرا مددگار آ رہا ہے، میری نصرت کرنے والا آ رہا ہے۔ عزادارو، ادھر سے حبیب آیا، ادھر سے عباس و اکبر و اون و محمد و قاسم نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ اب پہلے تو لشکر یزید میں شور تھا، ایک مرتبہ لشکر حسینی میں آوازیں بلند ہوئیں، یہ آوازوں کا سننا تھا۔ عقیلہ بنی ہاشم نے فضہ کو بلایا، بی بی فضہ یہ آوازیں اس سے پہلے تو نہ آ رہی تھی، ذرا جا کر پتہ کرو یہ کیا ماجرا ہے۔ اب بی بی فضہ آئی، پوچھا، تیزی سے پلٹی ہے زینب کبریٰ کی طرف، جملہ جا کر کہا زینب بی بی تیرے بھیا کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا، تیری مدد کے لیے حبیب آ گیا۔ اب جملہ سنو گے عزادارو، آقا زادی نے کہا میرے بھائی کو بلا کے لے آؤ۔ حسین آئے، آقا حسین سے بی بی نے عرض کیا بھیا حبیب کو بلا کے لے آؤ، اللہ رے حبیب کی عظمت اور اللہ رے مظلومیت حسین۔ اب خیام حسینی کا منظر یہ ہے، خیمے کے پاس حسین ابن علی کھڑے ہیں، ساتھ حبیب ابن مظاہر کھڑا ہے، خیمے کے پیچھے عقیلہ بنی ہاشم کھڑی ہیں۔ جملہ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ زینب کبریٰ کی آواز گونجی، حسین مولا کو مخاطب کیا اور کہا بھیا حسین حبیب سے کہو زہرا کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کرتی ہے، زہرا کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے، تو نے اس مشکل میں ہمارا ساتھ دیا، اب بطول کی بیٹی کا سلام سنا۔ حبیب غش کھا کے گر گیا، ہائے مظلومیت اہل بیت، علی کی بیٹی غلاموں کو سلام دے رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اتنا مظلوم ہو گیا ہے حسین کہ علی کی بیٹی غلاموں کو سلام دے رہی ہے۔ بس زینب کبریٰ نے کہا حبیب حسین تیرے سپرد ہے، بس ایک وقت آیا کہ ابو سمامہ سیداوی نے آقا کی خدمت میں گزارش کی، کہا کہ آقا آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا اس مشکل وقت میں تو نے نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے، اللہ تجھے نمازیوں میں محشور فرمائے۔ بس عزادارو، حسین مولا نے کہا حبیب تو کوفے والا ہے، جا ذرا ان کوفے والوں سے نماز کی مہلت لے لے۔ حبیب آگے بڑھے اور کہا کہ نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ جانتے ہو مظلومیت حسین کیا ہے؟ ایک کمینہ آگے بڑھا اور اس نے کہا حبیب جا کے اپنے مولا سے کہہ دے جتنی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ حبیب کو جلال آیا، کہا او بدبخت
تیری نمازیں اللہ قبول کرے، فرزند علی و بطول کی نمازیں قبول نہ کرے۔ بس وہیں سے آقا کو سلام کیا۔ آقا اب یہ گستاخی برداشت نہیں ہوتی اور حملہ کیا۔ اس ضعیفی کے باوجود کتنے کمینوں کو فنار کیا۔ ایک مرحلہ وہ آیا، حبیب نے آقا کو سلام کیا، حبیب عصب سے زمین پہ آئے، اور وہ مرحلہ آ گیا جب حبیب کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دو مرحلے میری گفتگو کے رہ گئے، اور یہ مصیبت کے جملے خدا کرے کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا پاؤں۔ عزادارو، 10 محرم کا دن گزرا، 11 محرم کا دن آیا، بیویوں کو قیدی بنایا گیا، اور یہ قافلہ کوفہ کی طرف چلا۔ اب یہ قافلہ جب کوفہ میں آیا، ایک مرتبہ سید سجاد کا دامن ایک بچے نے تھاما اور کہا آقا میرا سلام قبول فرمائے۔ آقا غلام کا سلام۔ سید سجاد نے پوچھا بچے تو کون ہے؟ کہا آقا میں حبیب کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کی نظر پڑی، کہا سجاد بیٹا یہ بچہ کون ہے؟ کہا پھوپھی اماں حبیب کا چھوٹا بیٹا۔ کہا بچے تیری ماں کدھر ہے؟ میں تیری ماں کو تیرے بابا کا پرسہ دینا چاہتی ہوں۔ ایک چھت سے آواز آئی، آقا زادی صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ علی کی بیٹی نے کہا حبیب کی زوجہ زہرا زادی تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دیتی ہے۔ میں عرض کروں گا بی بی آپ نے تو حبیب کی زوجہ کو پرسہ پیش کیا، آپ کا بھی تو بھائی مارا گیا، آپ کا بھی تو اکبر مارا گیا، آپ کے بھی تو انو محمد مارے گئے، آپ کو کسی نے پرسہ نہ دیا۔ ہاں پرسہ دیا تو کس انداز میں؟ کہیں پر تازیانے مارے، کہیں پر چادریں چھنی، کہیں پر نیزے مارے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک جملہ عزادارو، ارباب مقاتل نے لکھا حبیب کا سر نوکے نیزہ پر بلند تھا۔ کوفہ کے بازار میں حبیب کے بڑے بیٹے نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا، اس کے ساتھ کچھ اس کے دوست بھی تھے۔ ایک مرتبہ حبیب کے بیٹے نے اس ظالم سے کہا یہ میرے بابا کا سر ہے مجھے واپس دے دے۔ ان میں تھوڑی سی بحث ہوئی، حبیب کے بیٹے نے شمشیر سے یا تلوار سے یا نیزے سے وار کیا اور اس ظالم کو فنار کیا، اپنے بابا کے سر کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، سید سجاد سامنے موجود ہے، ایک جملہ کہا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ہائے مولا سجاد آپ کی اپنی قسمت، آپ کے بھائی کا سر بھی نیزے پہ، آپ کے بابا کا سر بھی نیزے پہ، آپ کی بہنیں اور پھوپھیاں آپ کے ساتھ قیدی بنی ہیں، بے مکنا و چادر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پالنے والے بحق محمد وآل محمد ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرما۔ جن مومنین و مومنات نے اس فرش عزا کے انعقاد کے حوالے سے تعاون فرمایا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ